آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید میں حج پہ جا رہا ہوں یا عمرے پہ جا رہا ہوں. کون بتائے گا؟ میں نے کیوں پہنا ہوا ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو یہ خطاب کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ان سے پوچھوں آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ سب منع کر دیں گے. کہہ لیں بھائی شیخ صاحب کو قرآن کیا سمجھ آ رہی ہے؟ سنا آپ لوگوں نے ساری مفتی بھی یہ سارے غلط ہو گئے. قرآن بغیر حدیث سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. گالا علوم سیکھیں اور یہ سیکھیں نہیں. قرآن پڑھنے کے لیے صرف اور صرف جو میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 14 سال پہلے، سب چیزیں سمجھتے ہی صحیح ہے. یہ تو صحیح ہے ہی. اب ایک آدمی نے جب دیکھا یار یہاں تو کہیں نہیں لکھا 1400 سال، کر لے بھائی موجود مفرس مل رہی ہے بازار میں، اتنے سارے دنیا میں مسلمان اسلام کا کام کر رہے ہیں، قرآن کا کام کر رہے ہیں، تو کر لیں. وہ نہیں کر سکتے. جب اللہ چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی تب وضع ہوگا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید میں حج پہ جا رہا ہوں یا عمرے پہ جا رہا ہوں. کون بتائے گا؟ یہ ڈریسنگ میں نے ایسی کیوں کی؟ سوری. اچھا آپ اور کوئی؟ اچھا اور کوئی؟ جی کون سی؟ جی. اور یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں حج عمرہ، آپ بھی حج عمرہ کہہ رہے ہیں. سوری. اچھا اس مہینے کی وجہ سے. ہاں بھائی اور لیڈیز میں کوئی؟ حرمت کے مہینہ. اوکے. لیڈیز میں کوئی؟ سوری بتائیں. کعبہ 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 احرام میں؟ کعبہ احرام میں کیا کالے کپڑے کو کہہ رہا ہو؟ نہیں کالے کپڑا تو کعبے کے اوپر تو کسی اور وجہ سے ڈالتے ہیں. خود کو پابند کر دیا میں نے یہ پہن کے. ویسے پابند نہیں ہوتا کپڑے پہن کے. کون؟ ہاں بھائی احسان صاحب. ویری گڈ. کفن، یہ کفن ہوتا ہے نا. تو لوگ جو حج پہ جاتے ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو، تو وہ عام طور پہ اپنے کپڑوں کو محفوظ کر لیتے ہیں کفن کے لیے. میں نے کیوں پہنا ہوا ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو یہ خطاب کرنا چاہ رہا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں. اور میں اس وقت 72 ایئرس کا ہوں، 72 پلس. میں تھوڑا سا لیکچر بھی دوں گا بعد میں. میں تھوڑا یہ بتاتا چلوں کہ انسان زندگی میں آتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، بچپن ہوتا ہے اس کا، پھر جوانی ہوتی ہے، اور پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں. ایک پورا لائف سائیکل ہے. تو میں اپنی آخری عمر کی حصے میں آ گیا ہوں. تو یہ میں نے جو آج خطاب ہے اس میں یہ ہے کہ میں ہو سکتا اگلے سال ہوں، پتہ نہیں زندگی کا بھروسہ، لیکن میں کمپلیٹ آلموسٹ کر رہا ہوں. تو میں ایک طرح سے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ آخری خطاب کہہ لیں آپ، اگر زندہ رہ گئے اگلے سال تک. تو یہ کفن جو رہتا ہے یہ انسان کو یاد رکھیں، یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں. اگر حج پہ یا عمرے پہ جائیں تو وہ کپڑا اپنے پاس رکھ لیں، اور اس کو، تاکہ آپ کی جب زندگی یہاں سے جانے ہو تو وہی آپ پہن کے جائیں. کیونکہ وہ یہ میں نے پہنا ہے. اس لیے پہنا کہ میں اس طرح کی بات کروں آج کہ میری زندگی میں، اور آپ لوگوں سے بھی میں چاہوں گا کہ دنیا میں مطلب بچے سے لے کے اور اس عمر تک جو ہر انسان جس دور سے گزرتا ہے، اور قرآن کا اس سے کیا تعلق ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیسے تعلق ہو رہا ہے. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال سے یہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیچ میں آگے پیچھے بیٹھے ہیں جو شاید پہلی دفعہ آئے. اچھا میں آپ کو اب تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا نا، ایک گائیڈنس کے طور پہ بتاؤں گا. اور پہلے یہ یاد رکھیں، جب میں نے کہا نا گائیڈنس، اس کو اردو میں کہتے ہیں ہدایت.
قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، نالج حاصل کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک میں نے بچپن سے لے کے 34 سال تک اعتکاف ضرور کیا، میں نے کچھ ایسی 10 دن اعتکاف میں عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ ایسے، مطلب کچھ سمجھ کے نہیں کیا۔ تو ایٹ دی ایج آف 34 ایک واقعہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ، اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا، تو وہ میں واقعہ تو اتنا امپورٹنٹ، لیکن اس کے بعد میری سوچ میں جو تبدیلی آئی ہے وہ میں پیچھے سے کمپیئر کرتا جاؤں گا۔ مثال کے طور پہ وہ ایک جو جھگڑا ہوا تھا میرا، ایک یہ بتاتا چلوں، میں ذرا باکسر بھی ہوں، کشتی بھی جانتا ہوں، اور جناب کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت جوڈو کراٹے بھی، مطلب ایک فائٹر تھا میں، اسٹریٹ فائٹر۔ اور میرے علاقوں میں، اسی علاقوں میں جو بدماش تھے، بدماش کا مطلب جو جن کا کام ہی مار دھاڑ، گولی مارنا، چھرے مار دینا، گندے کام جو کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرا کچھ عرصے بیٹھنا اٹھنا ہو گیا تھا۔ اور میں شریف آدمی تھا، مطلب شریف سے مطلب میں کوئی بدماش ہی تھا، مگر بدماشوں سے میری اکثر ہو جاتی تھی۔ تو وہ ایک میرا نام مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ بچو یار، شیخ بھی بڑا خطرناک آدمی ہے۔ تو وہ کہیں مارنے جاتے تو پوچھتے تھے یار ادھر شیخ کی گلی میں جا رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو، تو وہ ایک چلا۔ تو میں بتانے چاہوں وہ ایک ماحول، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میں 16 سال کا تھا، تو 16 سال میں اپنے بھائی میں سب سے بڑا تھا، تو میرے بہن بھائی نیچے چھوٹے تھے اور میری 4 بہنیں تھیں، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس عمر میں مجھے اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ یہ تو میں اپنے ذہن میں آپ اپنے ذہن میں سوچتے جائیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا ہے۔ ہر ایک کا جو بچپن ہے نا وہ بہت پری ڈومیننٹ کرتا ہے آگے چل کے زندگی، مطلب وہ زیادہ تر وہ کرتا ہے، آپ پہ بوجھ ڈالتا ہے، یہ ذہن پہ اثر ڈالتا ہے کہ بچپن آپ کا کیسے گزرا۔ تو میرا جو بچپن تھا وہ مارداڑ میں گزرا۔ پھر میں جوان جب ہوا تو مرچنٹ نیوی میں گیا، تو مرچنٹ نیوی میں ظاہری بات ہے بڑا شراب پینا، زنا کرنا اور جناب جوا کھیلنا، یہ 3 کام ضروری ہوتے ہیں جہاز پہ۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یا مذہب کی وجہ سے میں بچا، میری ایگو سمجھ لیں آپ، ایگو یہ تھی کہ اگر میں شراب پیوں گا اور میں نشے میں آؤں گا تو کسی کو پانی میں پھینک دوں گا۔ میرے حالت کیونکہ خراب تھے، اگر میں جوا کھیلوں گا اور ہار گیا تو میں اپنے گھر میں امی کو پیسے کیا بھیجوں گا؟ سمجھ رہے بات کو آپ؟ ناٹ بیکاز آف مذہب، دین یا اللہ تعالیٰ کا قرآن، کوئی اپنے تئیں۔ اچھا، مگر یہ مار دھاڑ میں ہی چلتی رہی، یہ سب، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی تھیں۔ تو ایک حادثہ ہو جاتا ہے جس میں یہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں مروں گا۔ اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، چاہے کسی عمر میں ہوں، اگر میں ان سے پوچھوں آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ سب منع کر دیں گے، مرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ مرنے کا ایک پردہ ہے جو ہم سب کے اوپر ہے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ تو 34 سال میں بالکل جوان تھا، میری 2 بچے تھے، اور میں ایسی سچویشن میں بن گیا تھا، مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ دیکھتے ہیں مرتے ہوئے کسی کو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرا بھی وقت آ گیا، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو 34 سال کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں نے مر جانا ہے۔ یہ معلوم ہونا، مر جانا، یہ 99% دنیا میں لوگ نہیں سوچتے۔ اب جب مجھے یہ پتہ چلا 34 سال میں، تو میں اس وقت مرنا نہیں چاہ رہا، اس وقت میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں مر جاؤں، لیکن مجھے دماغ یہ کہے تم نے مر جانا ہے، لیکن میں مرنا نہیں چاہ رہا، مر جانا ہے، پھر بھی مر جانا ہے، پھر بھی مرنا نہیں چاہ رہا۔ تو میں نے پھر کیا کروں کہ میں مرنا تو ہی، اس سے تو بچ نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ایک زندگی ہے۔ آپ یقین کر لیں کہ میں نے وہ دن وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ یار مرتے سے بچ نہیں سکتے۔ تو وہ دوبارہ زندگی کے لیے سوچا میں نے، وہ جو دوبارہ کی ایک زندگی ہے نا، اس کے لیے میں نے اپنی زندگی چینج کی۔ اور یہ بعد میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس طرح کی بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤں گا اور پھر دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا, یہ جنت میں جاؤں گا, یہ جو فیکٹر ہے نا, اس کے لیے میں نے قرآن پڑھا. اور یہ سمجھ لیں کہ میرے ذہن میں اس وقت 34 سال کی عمر میں سمجھتا تھا کہ اگر گولی سامنے سے آئے گی تو گولی بھی پکڑ کے سائڈ پہ کر دوں گا. اتنا وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے مطلب اپنے اتنا ایک دھوکے کی زندگی ہوتی ہے نا, مطلب کسی سے خوف نہیں, ڈر نہیں, پتہ ایک اپنی زندگی میں بس جو دل چارہ کر رہے ہیں, جو مرضی آ رہی کر رہے ہیں. لیکن جب 34 سال ہوئے اور جو انسیڈنٹ ہوا تو میں نے کہا نہیں, اب تو مر جاؤ گے تم, کر لو آخرت کے لیے کام کرو. اور میں یہ آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں, آپ نے سنا ہوگا شاید اپنے سرکل میں کسی سے, جب آپ کسی کو آیت بتاتے ہیں, یہ محمد شیخ کے بارے میں باتیں, کہہ لیں بھائی شیخ صاحب کو قرآن کیا سمجھ آ رہی ہے, سنا ہے آپ لوگوں نے, ساری مفتی بھی گئے, یہ سارے غلط ہو گئے, ہے کہ سنا ہوگا آپ نے. یہ پتہ کیا چیز ہے کہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, یہ قرآن مجید ہے. اب میں نے قرآن کو پڑھنے سے پہلے 34 سال میں نے تو سمجھ لیا کہ میں نے مر جانا ہے, اب مجھے تیاری کرنی ہے آخرت کی. یعنی میں نے قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں کہ میں نے تیاری کرنی ہے آخرت کی, نالج گین کرنے کے لیے نہیں کہ اس کو میں بتا دوں, اس کو بتا دوں, اس کو بتا دوں, نو, اپنی گائیڈنس کے لیے کہ میں جب مروں گا تو مجھے یہ سارا سلسلہ جو ہے صحیح رکھنا ہے. اب یہ قرآن کھلا صاحب, آپ یقین کر لیں کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, لوگوں کو قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا. ایک تو اپنے سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ اپنے سے جھوٹ بولتا ہے انسان بہت زیادہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں, میں ترم خان ہوں, ہر چیز سمجھتا ہوں. قرآن کی نہیں, ویسے بہت نالج ہے میری, وہ بھی پڑھا ہوا, یہ بھی پڑھا ہوا, یہ بھی پڑھا ہوا, اور جو مروجہ کتابوں کے بارے میں بولا وہ جب جانتا ہوں میں. اس میں بھی یہی بات جو میں پڑھ رہا ہوں وہی کوئی لکھا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آیت سامنے آتی ہے, تو آیت کے بیچ میں آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. آیت کے سامنے وہ انفارمیشن آ جاتی ہے. اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ نظر ہی نہیں آ رہے نیچے کیا لکھا ہوا ہے. ایک آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, تو فوراً چلے گا وہ معراج کیا ہے, معراج گئے تھے 7ویں آسمان پہ گئے تھے, یہ بات آ گئی ذہن میں. وہاں دیکھ لیجیے کیا لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح آیتیں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک سے, شاعری سے, کبھی اقبال صاحب کا شعر ہے, کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو حدیث سے جوڑ دیا. تو یہ چیز جو تھی نا میرے لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز تھی, جو میں بھی جانتا تھا. خیر, تو یہ سمجھیں کہ قرآن کی ایک آیت پہ غور کیا, ایک دم دوسری بات شروع ہو گئی. ادھر جا کے دیکھا تو ادھر کوئی اور بات شروع ہو گئی. اور تیسری بات, آپ یقین کریں کہ پہلے ایک سال کی بات کر رہا ہوں میں, ایک آیت پہ غور کرتے ایک دم دوسری بات شروع جاتی ہے, جب دوسری بات دماغ چلتا ہے تو اچھا, پھر ایک ہی کانٹیکسٹ میں آگے جا کے ایک بات مل رہی ہے. اب اس دوران بیچ میں اور آیتیں آ گئی تو دماغ اس پہ بھی چلا گیا. اب وہ یہاں جب پہنچے تو ذہن بالکل کوئی چیز کنیکٹ نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل کتاب ہے, یہ سنا ہوگا آپ نے, قرآن بغیر حدیث سے سمجھ میں نہیں آ سکتا, قرآن مختلف سائنٹسٹ کتابیں پڑھیں اور فلانی 11 علوم سیکھیں اور یہ سیکھیں. نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے صرف اور صرف اپنے سے سچ بولنا ہے, نمبر 1, اور اپنے کو یہ سمجھنا ہے کہ میں غلط ہوں, نمبر 2, اپنے کو یہ ماننا کہ میں غلط ہوں, غلط جانتا ہوں. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو اپنے سے. یہ 2 چیزیں اگر آپ بولتے ہیں تو یقین کر لیں یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. خود سے میں نے کہا. اب میرے پاس آتے ہیں یا میرے پاس لوگ آئے تو ان کو آیت کی وضاحت ہوئی, وہی آیت پڑھ رہے تھے وہ, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جب میں نے آیت بتائی تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. وہ یہ کہ وہ اسپرٹ آ گئی. اب تو اسپرٹ آپ کو مل گئی. اب اس کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ میں سچا رہوں تاکہ وہ مینٹین رہے. اگر آپ گڑبڑ گھوٹالا کریں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اسپرٹ بھی خرید لے گا. ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس. مجھے تقریباً 35 سال میں میرے ساتھ بہت لوگ آئے, لیکن وہ اتنی دہشت میں بھاگ جاتے تھے کہ یار یہ عجیب نئی وجہ کی باتیں بتا رہا, ہم نے کبھی سنی نہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ جو مروجہ معاشرے میں ایک پھیلی ہوئی بات ہے اس سے الائن کر لیتا ہے. اچھا, سٹینڈ آؤٹ کرنا ہے. میں ایک اور بات بتاؤں, جیسے کہ اب فرض کی میں بیٹھا ہوں, 4 آدمی ادھر رکھیں آپ, 4 آدمی ادھر رکھیں آپ, ٹھیک ہے, بیٹھے ہوئے 4.
اور یہ سامنے جو بیٹھے ہیں صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں, یہ اور یہ چار آدمی, یہ اور یہ چار آدمی ملے ہوئے اور میرے پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, اس رائٹ پہ آدمی سے پوچھا یہ کتنی انگلیاں ہیں, سیدھے والے آدمی سے. اس نے کہا 2 انگلیاں ہیں. یہ کتنی ہے, 1 ہے نا. اس نے کہا 2. تو میں نے اس کو دیکھا یہ کیا ہو گیا اس کو. پھر اس سے دوسرے والے سے پوچھا یہ کتنی, اس نے بھی 2 کہہ دیا. اس سے بھی 3 نے 2 کہہ دیا, اس سے بھی 2 کہہ دیا. مجھ سے پوچھا, میں نے 1. اس سے بھی 2, اس سے بھی 2, اس سے بھی 2. میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو گیا ان لوگوں. پھر اسے 2 دکھائیں تو اس نے کہا 3 3 3 3. میں نے کہا 2. پھر اسے 3 دکھائیں, 4 4 4 4 4 4. میں نے کہا 3. 4 5 6 دفعہ جب یہ ہوا تو مجھے شک ہو کہ میں غلط دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ, یہ غلط دیکھنے کی وجہ سے پھر میں نے ان کے ساتھ ہونے کے لیے میں نے بھی وہی کہنا شروع کیا جو یہ دیکھ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ سارے 4 4 8 ہیں, یہ ایک چیز بول رہے ہیں, میں ایک چیز بول رہا ہوں, یہ اس کے معنی میں صحیح نہیں دیکھ رہا. تو سچائی جو ہے وہ جھوٹ میں اس طرح پھنسی ہوئی ہے. دنیا میں جو میجورٹی لوگ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 14 سال پہلے, سب چیزیں سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. یہ تو صحیح ہے ہی, کیونکہ وہ بار بار بولا گیا, وہ اس کو سمجھ رہے ہیں. اب ایک آدمی نے جب دیکھا یار یہاں تو کہیں نہیں لکھا 1400 سال, اب وہ سنگل اوپر اٹھ کے بولنے کے لیے اس کی ہمت نہیں ہے. آپ سمجھے. اب میری بچپن میں ٹریننگ کیا ہوئی تھی, استغفر اللہ ہوئی تھی نا, تو اب وہ چیز بوڑھے مطلب ایلڈرلی ہوتا گیا میں, تو یہ میں نے کہا بول دو. تو یہ طاقت جو ہے نا, یہ طاقت بولنے کی, سچائی کی بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اتنا جھوٹ ادھر بھی ہے ادھر بھی جھوٹ ہے, اور وہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. وہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. تو معاشرے میں جو ایک نارم بنا ہوا ہوتا ہے, ایک نارم مطلب ایسا یوں ہر آدمی اس میں اپنے کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور یہاں ماشاء اللہ تقریباً 100 سے 150 آدمی ہوں گے سپوز, اور یہ تقریباً ہم لوگ کو یہ لگ رہا ہے ہم سب جو ہیں ہم ایک ہی سوچ کے ہیں آلموسٹ. تو یہاں آپ ریلیکس ہے. ابھی ایک جگہ چلے جائیں جہاں کانا کالا کالا رسول اللہ, کالا کالا رسول اللہ, پتہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ آنا کیا بول رہا ہے بھائی, کیا بولے جا رہا ہے, اور آپ کو یہ معلوم بھی صحیح نہیں ہے, تو آپ وہ سن نہیں سکتے جب ادھر آ جاتے. اور جب ادھر ہوتے تو ادھر ہماری نہیں سن سکتے, کیونکہ یار ساری دنیا کہہ رہی تھی 2 2 انگلیاں 2 2, یہ کہہ رہے ہیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ آدمی غلط ہو سکتا ہے, ساری دنیا غلط کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یاد رکھیں کہ دنیا میں پروپیگنڈا, چاہے مذہب کا ہو, چاہے سائنس کا ہو, چاہے پالیٹکس ہو, ہر چیز پہ پروپیگنڈا ہے. اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس جھوٹ کو سن کے ہم کوٹ بھی کرتے ہیں. اخبار میں آیا تھا, ٹی وی پہ آیا, یار میں نے خود دیکھا ہے, ٹی وی کی بات ہے, ٹی وی دیکھا, میں نے خود دیکھا. یار یہ کیسی بات ہے, ٹی وی جھوٹ بولیں گے, وہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہوا کنفرم, لیکن اس کی ڈیٹیل جو آئیں ٹی وی پہ وہ ریپ اپ ہو کے آئیں. ریپ اپ کا مطلب کور اپ کر کے کیا اس کا کیا بولنا چاہیے کیا نہیں, ویسے وہ ٹی وی والوں کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ مذہب کے بات نہیں, ہر چیز میں یہ چیز ہے کہ جھوٹ اتنا مکس اپ ہے کہ ایک سچائی کو سمجھنا مشکل. اب یہ جو کتاب ہے یہ ٹوٹل سچ ہے, ٹوٹل سچ. اچھا سچ کو سمجھنے یقین کرنا جب کر سکتے ہیں کہ یار دوسرے کو دیکھ یار یہ تو کہہ رہا ہے 14 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور 2000 سال پہلے جیسس کرائسٹ آئے تھے. اب یہ پھیلائی نہیں بات ہے. آپ نے یہاں دیکھا یہاں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, کوئی اس قرآن میں ٹائم ہی نہیں ہے. ایک دم عیسیٰ السلام کا ذکر آ گیا, ایک دم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا, ایک دم جنت کا ذکر آ گیا, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا, پھر کہا تم نکاح اس سے کرو اس سے نہیں کرو, فلاں طلاق کا ذکر آ گیا, پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ ماں باپ کے ساتھ تعلقات, بچے کے ساتھ, ایک ملی جلی باتیں اس میں. تو اب یہ ہر ایک کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. نہیں کہنے کنکارڈنس آتی ہے کہ معجم المفہرس, کہ وہ ایک ٹاپک کے اوپر وہ آیتیں دے دیتا ہے. معجم المفہرس کنکارڈنس اب تو اس پہ بھی آ گیا ہے, کیا نام ہے, کمپیوٹر پہ یا اس پہ فیس پتہ کہاں آ گیا. تو اس وقت تو کتاب پاکستان میں ملتی نہیں تھی, تو وہ جا رہے تھے سعودی عرب. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے کتاب لا دیں. اب جب وہ کتاب آئی تو میرے جو پڑھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وضاحت جب شروع کری, وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ کتاب جو تھی وہ ایک جیسے تورات ایک ورڈ ہے, وہ تورات قرآن مجید میں کہاں آیا.
اب تورات اس سے اوپر کوئی اور بات لکھی ہوئی ہے، پھر تورات کا ذکر ہے، پھر نیچے بات کوئی اور ہو جاتی ہے، پھر میں نے آگے جا کے دیکھا، پھر آگے جا کے دیکھا، تو اس طرح میں تورات کی آیتیں نکال کے اس پہ غور کیا. اب پڑھنے بیٹھا. اب وہ کوئی پرچوں پہ نہیں، وہ ہے ہی قرآن میں یہاں دیکھا، پھر دوسری آیت دیکھا. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جب تورات دیکھ رہا تھا اس کے نیچے کوئی اور بات لکھی ہوئی ہے، تو تھوڑا وہاں دماغ چلنا شروع ہو گیا. پڑھ رہے تھے تورات، اب دوسری آگے جب جا کے دیکھا تو بھول گیا کہ یار پچھلی تورات، وہاں تورات میں کیا لکھا ہوا تھا. اس کی جو روح ہے، اللہ کی آیت کی روح، اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے اندر مخلص، سنسیریٹی، ٹرسٹ، دھوکہ نہیں، سچائی، تب پکڑ سکیں گے آپ. میرے بولنے کے بعد کی بات تو الگ بات ہے، میں تو بات کر رہا ہوں انیشیلی نہیں سمجھ میں آئے گی کبھی بھی. اور جب بھی دیکھیں وہ مفتی صاحب نے کبھی، کیونکہ ایسے جمبل اپ پڑھا ہوا تھا، جب میں ان سے بات کرا تو میں لگ رہا ہے کہ جیسے اسپلٹ اور سیکنڈ، کیونکہ میں نے وہ کلاسیفائڈ پڑھا ہوا ہے، سلاد کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، تورات کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، تو میرے لیے مائنڈ میں آسان، اور اس کے میں نے لیکچر بھی دیے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کنیکٹیوٹی بھی اتنا، اس کو ایزی نہ سمجھیں. آپ نکال لیں کنکارڈنس سے. آپ یہ دیکھیں، مجھے آج تقریباً 34 سال 35 سال ہو گئے بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر. پورے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں عالم دین؟ بہت سارے ہیں. تو کوئی بھی نکال لے، اگر وہی سمجھانا چاہتا ہے قرآن کو، یہ آیتیں نکالے ایک ٹاپک پہ اور اس کو نکال کے بیان کر دے. نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. آیتیں کنکارڈنس مل رہی ہے بازار میں، وہ نکال بھی لے، پڑھ لے. اور یہ تک ہوا یہاں لیکچر میں جب میں نے بلایا تو بکلیٹ میں یہاں سب کو دے دیتا ہوں. اب لوگ آئے، وہ بکلیٹ دیکھ رہے ہیں. اب رکھ دی یوں کر کے نا کہ یار پتہ نہیں کیا بتائیں گے شیخ صاحب. اور جب میں نے بولنا شروع کیا تو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. وہی آیت آپ دیکھ رہے ہیں بکلیٹ میں، ترجمہ بھی صحیح ہے، سب کچھ ہے، آپ کو پڑھ رہی ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ فرض کریے میں یہ بکلیٹ اٹھا کے کسی بھی آدمی کو دے دوں، آپ ہاں یہ پڑھی ہوئی آیت، ترجمہ بھی پتہ ہے آپ کو، ترجمہ بھی لکھا ویسا. اب اس کے بعد دوسری یہ کیوں آئی، اس کا یہ کیوں آئی، یہ کہلاتا ہے فرام ایک آیت سے دوسری آیت کا برج. وہ اللہ ہی بتاتا ہے، تو کر سکتے ہیں آپ. قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. تو اللہ ہی بدل کے جب آیت دیتا وہ بھی بتا سکتا ہے. ورنہ آپ یقین کو دیکھ لیں 30-34 سال کسی اور نے کاپی کیوں نہیں مار دی. کر لے بھائی، موجن مفرس مل رہی ہے بازار میں، اتنے سارے دنیا میں مسلمان اسلام کا کام کر رہے ہیں، قرآن کا کام کر رہے ہیں، تو کر لیں. وہ نہیں کر سکتے. اچھا پھر میں نے یہ نہیں کہ مجھے بہت ساری چیز سمجھ، میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو قرآن کا مجھے ایک نقطہ ہوتا ہے نا، نقطہ، اس کو بھی اور ڈیوائڈ کریں جو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑ جائے، اتنا سمجھ میں آیا. سمجھ میں آیا میں نے کیا بولا. یعنی میرے ماشاءاللہ تقریباً 180 کے قریب انگریزی اردو میں لیکچرز ہیں مختلف موضوعات پہ. لیکن میں ذاتی طور پہ اگر مجھ سے پوچھے تو میں کہوں ایک مائکروسکوپ سے ایک ڈاٹ ہے نا، اتنا کم سمجھ میں آیا مجھے. اتنی اس میں وہ ہے، یعنی جب بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آیتیں کھولتا ہے تو ڈر جاتا ہے آدمی کہ یہ میں کیسے اس کو کور کروں گا، کیسے اس کو میں کمپریہینڈ کروں. تو اللہ تعالیٰ بس تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بہت آسان بات ہے کہنا میں نے قرآن پڑھ لیا، اب میں حدیث کو دیکھوں یا فلانی کتاب پڑھوں. مجھے زندگی بھر تھوڑا بہت میں نے ایک ایسے بہت ہی ہلکی سے ایک آدھ دو کتاب پڑھی، لیکن 99.9% میں قرآن ہی پڑھتا رہا. جب اللہ چاہے گا، جب اس کی مرضی ہوگی تب واضح ہوگی.